الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوگا وہ اس وقت تک نہ مرے گا کہ جب تک جنت میں ملنے والا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے محترم ناظرین کرام اور طلباء کرام، آپ کو ہم دعوت اسلامی کی مجلس توقید کے زیر اہتمام 10 روزہ فیس بک کے ذریعے لائیو علم توقید کورس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل آج ہمارے 10 روزہ کورس کا 9واں دن ہے اور آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک اور موضوع پر کلام کریں گے جس سے عوام کو بھی بڑی دلچسپی ہوتی ہے، اور وہ ہے رؤیت ہلال۔ جی ہاں، تو جن ناظرین کرام نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب پر مجلس توقید کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اور روزانہ کا یہ سلسلہ کچھ گھنٹوں کے بعد یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، اور فیس بک پر آپ ہیں تو اسے بھی اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے تو شیئر بھی کریں، اسے لائک بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس کا پیغام پہنچائیں۔ تو پیارے اور محترم ناظرین کرام، چاند اور سورج یہ دو چیزیں جو ہیں وہ اسلام کے حوالے سے ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ ان کو نیرین بھی کہا جاتا ہے۔ سورج بھی روشن ہوتا ہے، چاند بھی روشن ہوتا ہے، لیکن چاند از خود روشن نہیں ہوتا، بائی سیلف روشن نہیں ہے، چاند سورج کی روشنی سے روشن ہے۔ یاد رکھیے، اگر چاند از خود روشن ہوتا تو پھر جو ہمیں کبھی دکھائی دیتا ہے آدھا، کبھی پاؤ، کبھی باریک سا، یعنی یہ جو چاند کی جو منازل ہیں یہ نہ ہوتی۔ جس طرح سورج آپ کو ایسا دکھائی نہیں دیتا، جب بھی آپ اسے دیکھتے ہیں تو پورا ہی دیکھتے ہیں، الا یہ کہ سورج گرہن کا معاملہ آ جائے۔ اسی طرح چاند اگر از خود روشن ہوتا تو وہ بھی سورج ہی کی طرح دکھائی دیتا، اور جو ہے وہ اس کی یہ مختلف شکلیں نہ ہوتی۔ لیکن چونکہ چاند کو اپنے جو ہے وہ لوگوں کے لیے کیلنڈر بنایا گیا، تاریخوں کا حساب کتاب رکھنے کے لیے چاند کو بنایا گیا۔ سورج سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ آج کتنے دن گزر گئے، لیکن چاند کی شکلیں مختلف ہونے سے، اس کی 28 منازل ہیں، تو اس کی شکلیں مختلف ہونے سے ہمیں تاریخوں کا پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، سورج سے ہمیں دوسری چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ سال کب گزرا نا، تو موسم تبدیل ہوتے ہیں، اس سے ہمیں سالوں کا تعین ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں ہمارے لیے اہم ہیں۔ سال میں 12 چاند ہوتے ہیں، لیکن 5 چاند کا دیکھنا ناظرین کرام یہ واجب علی الکفایہ ہے۔ جی ہاں، ہم شاید سمجھتے ہیں کہ چاند دیکھو تو بھی ٹھیک ہے، نہ دیکھو تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن 5 چاند دیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور وہ کون کون سے چاند ہیں؟ شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ۔ یہ 5 ماہ جو لگاتار ہیں، آخری 5 چاند، ان کو دیکھنا واجب علی الکفایہ ہے۔ یعنی اگر ایک یا چند لوگوں نے دیکھ لیا شہر کے اندر تو کافی ہے، اور کسی نے بھی نہ دیکھا تو پھر جو ہے وہ واجب کا ترک ہوگا اور گناہ گار ہوں گے۔ اب رمضان کا چاند تو سمجھ میں آ گیا، شوال کا بھی اور ذی الحجہ کا بھی، قربانی کے لیے، حج کے لیے، لیکن یہ شعبان کا اور ذوالقعدہ کا دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ تو شعبان المعظم کا چاند اس لیے دیکھنا ضروری ہے کہ جبھی تو آپ فیصلہ کر پائیں گے رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے کہ کس دن رمضان کا چاند دیکھنا ہے، کب 29 ہے کب 30 ہے۔ بھائی آپ کو یہی نہ پتہ ہو کہ آج شعبان کی ہے کیا، تو آپ اپنے پھر کس تاریخ کو کھڑے ہو کے چاند دیکھیں گے؟ اچھا، اور چاند اگر خود نخواستہ دکھائی نہیں دیا
تو پھر آپ 30 کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ آپ کو معلوم ہونا تو ضروری ہے کہ آج جو ہے وہ شعبان کی کیا تاریخ ہے، اور اس کے جاننے کے لیے شعبان کا چاند دیکھنا بھی لازم ٹھہرا۔ اسی طرح ذی الحجہ کے چاند کے لیے ذی قعدہ ایک ماہ پہلے آتا ہے، اس کا چاند دیکھنا بھی ضروری ہے تاکہ پھر تعین ہو سکے 29 یا 30 کے چاند کا رویت یا عدم رویت کی بنا پر۔ ٹھیک ہے، تو چلیے نیت کر لیتے ہیں کہ ہم بھی انشاءاللہ ان چاندوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ علماء دیکھتے ہیں اور اللہ کے نیک لوگ دیکھتے ہیں، جو روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ عید کا چاند شاید سبھی دیکھ لیتے ہوں گے، جو روزہ خور بھی ہوتے ہوں گے، اللہ معاف کرے۔ تو اللہ ہمیں جو اپنے تمام روزے اپنی رضا کے لیے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے و محترم ناظرین کرام، تو چاند بھی ہمارے لیے نشانیاں ہیں، ایک کیلنڈر کا کام کرتا ہے، اور سورج جو ہے اس سے ہمارے اوقات پنجگانہ کا تعین ہوتا ہے۔ نمازوں کے اوقات کے لیے سورج کو مدار بنایا گیا، اور بعض عبادات کے لیے جو ہے وہ چاند کو معیار بنایا گیا، تو لہذا دونوں ہی متبرک ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج اسلامی تاریخ یہ ہے، تو کیا دوسری تاریخ جو ہے وہ سورج والی کیا وہ غیر اسلامی ہے؟ تو میرے خیال میں ایسا کہنے سے بچنا چاہیے، یہی کہا جائے کہ وہ ہجری تاریخ ہے اور یہ عیسوی تاریخ ہے۔ اچھا، بعض اس کو شمسی کہتے ہیں، اس کو قمری کہتے ہیں، تو نہ یہ شمسی ہوتی ہے نہ وہ قمری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ قمر کا تعلق پھر یہ ہے کہ جب چاند پیدا ہوگا تو وہ اپنے پہلی قمری تاریخ ہو گئی، لیکن بہر اگر کہہ دیا جائے جو حرج نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ ہجری تاریخ ہی اس کیلنڈر کا نام ہے، اور اس کیلنڈر کا نام جو ہے وہ عیسوی تاریخ ہے، بلکہ اس کو گریگورین نامی آدمی نے اس کو مکمل کیا تھا یا بنایا تھا، اور اس کو اسی لیے گریگورین کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے عیسوی تاریخ کو۔ تو بہرحال جنوری فروری سے شروع ہوتا، ورنہ جو سال شمسی ہے، جیسے کہ میں نے دوران سبق آپ کو بتایا تھا کہ یہ 21 مارچ جب سورج پہلے برج میں داخل ہوتا ہے، برج حمل میں خط استوا پر آتا ہے، موسم بہار کی ابتدا ہوتی ہے، تو جب یہ جو ہے سال شمسی کا پہلا دن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، رب تعالیٰ نے سورج اور چاند کے راستے مقرر فرمائے اور ان کی منازل مقرر کی، اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ نہ یہ کہ سورج چاند کو پکڑ لے یا چاند سورج کو، تو یہ دونوں رب تعالیٰ کے حکم پہ اپنے اپنے راستے پہ جو ہے وہ گھوم رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ سورج کی حرکت کا تو ہم نے سمجھا تھا کہ وہ کس طرح ہوتی ہے۔ میں نے ایک لفظ بار بار استعمال کیا تھا سورج کی ظاہری حرکت کا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے اپنے، یہ ہمارے چہرے کے سامنے خط استوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سورج کی حرکت جو ہے وہ جو ظاہراً ہوتی ہے وہ مشرق سے مغرب کی جانب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح چاند کی بھی جو ظاہری حرکت ہے وہ مشرق سے مغرب کی جانب ہوتی ہے، لیکن یہ ان کی ظاہری حرکت ہے، یہ دکھائی دینے والی حرکت ہے، حقیقتاً یہ حرکت ہے ہی نہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ ان کی ظاہری حرکت ہے جو دکھائی دے رہی ہے، حقیقتاً جو ان کی حرکت ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف ہے، مغرب سے مشرق کی طرف ہے۔ سورج کی حرکت سست ہے ان معنوں میں، اور چاند کی حرکت بامقابلہ سورج کے تیز ہے۔ اب یہ کس طریقے سے دیکھیں، پہلے تو دائرہ معدل النہار کو آپ لے لیجئے، خط استوا سے متحد جو ہے آسمانوں میں جو دائرہ بن رہا ہے، خط استوا کی سیدھ میں یہ دائرہ معدل النہار ہے۔ اب سورج کا جو راستہ ہے اسے کہتے ہیں منطقۃ البروج، ایک لیپٹک سرکل۔ تو منطقۃ البروج جو ہے وہ دائرہ معدل النہار پر، یہ دیکھیے ناظرین، یہ 23.5 ڈگری، وہی جو میل اعظم شمس کی جو مقدار ہوتی ہے اتنا ترچھا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح ترچھا ہے۔ اب جب ایک دائرے کو دوسرا دائرہ تھوڑا سا ترچھا ہو کر کاٹے گا تو ایک مقام ہوگا اوپر کی جانب جہاں وہ ملیں گے دونوں دائرے، اور ایک مقام ہوگا نیچے کی جانب۔ تو یہ اوپر جو مقام ہے اسے کہتے ہیں خط سرطان پہ سورج پہنچتا ہے، اس کا منطقۃ البروج کا حصہ اپنے خط استوا کو ٹچ کرتا ہے، تقاطع کرتا ہے دائرہ معدل النہار کا منطقۃ البروج۔ تو یہ جو اوپر والا حصہ ہے اسے کہتے ہیں اعتدال ربیع۔ یہاں پر جب سورج پہنچتا ہے تو خط استوا پر پہنچتا ہے۔ اس کے بعد اب سورج کے دائرے کا جو نصف حصہ ہے تو وہ شمال کی جانب ہے، آہستہ آہستہ یہ شمال کی طرف ہٹتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ
21 जून को इनकलाब सैफी पर पहुँचता है और फिर दोबारा वापस आना शुरू करता है, यहाँ तक कि 23 सितंबर को एतदाल खरीफी पर पहुँचता है। फिर नाज़रीन किराम ये जानिब जनूब जो है वो चला जाता है, क्योंकि ये उसूल है ये कि एक दायरे को जब दूसरा दायरा थोड़ा तिरछा काटेगा तो फिर अपने जो तिरछा काटने वाला दायरा है उसका आधा जो है वो शिमाल की तरफ होगा और आधा जुनूब की तरफ होगा। तो सूरज की ज़ाहिरी हरकत ये है कि सूरज जिस फलक में है वो फलक शम्स जो है सूरज को अपनी गोद में लेकर मशरिक़ से मगरिब माइल है, लिहाजा हमें यही दिखाई दे रहा है कि हर 24 घंटे में सूरज एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है। लेकिन नाज़रीन किराम ये उसकी हरकत ज़ाहिरी थी, ज़ाती ये है कि वो एक एक दर्जा कर एक एक दर्जे के लगभग जो है वो जानिब मशरिक़ हटता रहता है अपने ही रास्ते पर। लिहाजा जब वो जानिब मशरिक़ हटता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त इस्वा से दूर होता रहता है, लेकिन चूँकि फ़लक उसको रोज़ानी घुमाता रहता है, लिहाजा हमें वो दिखाई ये देता है कि मशरिक़ से तुलू होकर और मगरिब की जानिब डूब रहा है। ठीक है, अब इसको और मैं किस तरह समझाऊँ? चलें इसको ऐसे समझिए कि ज़मीन के गिर्द एक ट्रेन की पटरी आपने बना दी और एक ट्रेन जो है शीशे की ट्रेन है वो उस पटरी पे चल रही है। अब उस शीशे की ट्रेन के अंदर जो है एक शख्स खड़ा हुआ है, जैद। ट्रेन जा रही है मगरिब की जानिब और जैद जो है उसी शीशे की ट्रेन में चल रहा है मशरिक़ की तरफ, लेकिन जैद की रफ़्तार बहुत सुस्त है। ट्रेन की रफ़्तार जो है वो उसके मुकाबले में 360 गुना है। लिहाजा दिखाई क्या देगा नाज़रीन? यही दिखाई देगा, क्योंकि हमें ट्रेन तो दिखाई नहीं दे रही, वो शीशे की ट्रेन है, ट्रांसपेरेंट साफ शफाफ। हमें यही दिखाई देगा कि वो शख्स जो है वो उड़ता हुआ जानिब मगरिब जा रहा है, क्योंकि ट्रेन की रफ़्तार तेज़ है और उसकी अपनी हरकत ज़ाती जो है जैद की वो कलील है, 360वां हिस्सा है। लिहाजा वो जानिब मशरिक़ हमें अपने सिरकता हुआ दिखाई नहीं देगा, वो हमें जानिब मगरिब ही जाता हुआ दिखाई देगा। और फिर उस ट्रेन के अंदर जो है वो तिरछा भी हो रहा है, सूरज जो है वो ख़त इस्वा से 23 दर्जे 26 दक़ीक़े माइल बाशिमाल और माइल बजनूब होता है। तो समझ लें ट्रेन चौड़ी सी भी है, ठीक है, यानी शीशे की ट्रेन है, थोड़ी चौड़ी भी है, तो उसी के अंदर जो है वो अपना तिरछापन भी इख्तियार करता है। कभी ट्रेन के वस्त पर रहता है और कभी ट्रेन के एक जानिब चला जाता है और कभी दूसरी जानिब चला जाता है। बिल्कुल यही हाल चाँद का भी है। चाँद का भी एक फ़लक है, उसको फ़लक कमर कहते हैं। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि चाँद जो है वो ख़त इस्तिवा से सूरज के मुकाबले में 5 दर्जे के लगभग ज़ायद दूर जाता है। ठीक है, हमारे तलबा कराम इस बात को जानते हैं कि सूरज तकरीबन 23 दर्जे 26 दक़ीक़े माइल बशिमाल और माइल बजनूब जाता है, सबसे ज़्यादा जो हटता है ख़त इस्तिवा से। तो चाँद के लिए तकरीबन 5 दर्जे का और इजाफ़ा कर दीजिए, वो 28.5 दर्जे शिमालन और 28.5 दर्जे जनूबन जाता है। अच्छा, एक तो ये फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है नाज़रीन किराम तलबा किराम कि जो सूरज है उसकी ये जो हरकत है कि ख़त इस्वा पे आना, फिर शिमाल की तरफ चले जाना, फिर ख़त इस्वा पे आना, जुनूब की तरफ जाना, उसमें पूरा साल लगता है। लेकिन चाँद मियाँ तो हर 1 माह में तकरीबन ये काम कर रहा होता है, यानी वो सिर्फ 28 दिनों में ये सारी मनाजिल तय कर लेता है। ख़त इस्वा पर भी आया, जानिब शिमाल भी चला गया, वो भी 28.5 दर्जे के लगभग, और फिर वापस आया और जानिब जनूब भी चला गया। इसीलिए सूरज की हरकत नहायत तेज़ होती है। और जिस तरह सूरज के गायत इर्तिफा पर पहुँचने का, निस्फ़ नहार पर पहुँचने का एक वक्त होता है, इसमें तग़य्युर ज़्यादा नहीं है। हमने जाना कि 11:44 से लेकर 12:14 के माबैन ही रहता है बलदी घड़ी से, लेकिन चाँद का ये मामला भी नहीं है नाज़रीन किराम। चाँद जो है वो कभी तुले आफ्ताब पर तुलू करता है तो गुरूब आफ्ताब के कुछ देर बाद डूबता है, ये पहली का चाँद होता है। और जो 7वीं का चाँद होता है वो निस्फ़ नहार के लगभग तुलू करता है और निस्फ़ लैल के कुछ देर बाद डूब जाता है। और जो 14वीं का चाँद होता है वो गुरूब आफ्ताब पर तुलू करता है और तुलू आफ्ताब के कुछ देर बाद डूब जाता है। और जो 22वीं का चाँद होता है वो आधी रात को, हमारी जो आधी रात होती है सूरज वाली, तो आधी रात को वो तुलू करता है और निस्फ़ नहार के कुछ देर बाद वो गुरूब करता है। यानी पता चला कि चाँद के तुलू के लिए और चाँद के गुरूब के लिए और चाँद के सर पर आने के लिए कोई वक्त नहीं है। 24 घंटे वो गर्दिश करता रहता है और उसकी ये मनाजिल बड़ी तेज़ी से बदलती चली आती हैं। इसी तरह नाज़रीन किराम सूरज तो रोज़ाना 1-1 मिनट करके, आधा मिनट 1 मिनट, या ऊँचे अर्ज़ बिलाद हो तो 2 मिनट
اس کا پھیر آتا ہے غروب آفتاب میں یا طلوع آفتاب میں، لیکن چاند کا گھنٹہ گھنٹہ بھی آ جاتا ہے، جی ہاں، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، چاند کے بہت زیادہ پھیر آتے ہیں، لہذا اس کے فارمولے تھوڑے سے دشوار بھی ہو جاتے ہیں، اور ان سے ماہرین بعض باتیں اخذ کر کے جو شریعت مطہرہ نے رویت کا مدار رکھا اس کو پرکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ آنے والا چاند جو ہے یہ 29 کا زیادہ امکان ہے یا 30 کا۔ ناظرین اکرام، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی فلکیات دان ہیں، جتنے بھی حساب لگانے والے ہیں، تو وہ صرف اور صرف امکان رویت کو پیش کرتے ہیں کہ چاند دکھائی دینے کا امکان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پر شریعت کا دار و مدار نہیں ہے۔ شریعت کا دار و مدار رویت پر ہے، مشاہدے پر ہے، شرعی شہادت پر ہے، لہذا جب تک جو ہے وہ شہادت نہیں ملے گی، چاند نہیں دیکھا جائے گا، تو بھلے پوری دنیا کے نے جو ہے وہ فلکیات دان یہ کہہ دیں کہ آج تو چاند جو ہے وہ دکھائی دینے کا امکان ہے، تب بھی اس کو حجت نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ شریعت مطہرہ نے یہی حکم دیا کہ اگر 29 تاریخ کی شام کو چاند دیکھنے کی کوشش کی اور ابر ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں یا نہیں بھی ہیں، تب بھی لوگوں کی آنکھیں بند ہیں، رب تعالیٰ چاہے تو کھلیں، یا بہت کم وقت کے لیے چاند ظاہر ہوا اور پھر اس کے بعد وہ اپنے اوجھل ہو گیا نگاہوں سے، اور اس کم وقت میں دیکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، یا کسی نے دیکھا بھی لیکن شہادت پہنچ ہی نہیں پائی قاضی تک، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہیں، تو لہٰذا اس چاند کو نہیں مانا جائے گا، اس چاند کو 30 کا مان کر ایک دن بعد سے اپنے جو ہے وہ اگلے مہینے کا آغاز کیا جائے گا۔ تو پیارے محترم ناظرین کرام، ابھی تو آپ نے ابتدا ہی کی ہے، پریشان مت ہوئیے گا، ابھی بہت کچھ سیکھنا ہمیں، کیونکہ آپ کا بھی تو شوق ہے نا ہم یہ جانیں کہ چاند کبھی 29 کا کبھی 30 کا کیوں ہوتا ہے، کبھی لگاتار 29 کے کیسے ہو جاتے ہیں، کبھی لگاتار 30 کے کتنے کیوں ہو جاتے ہیں، اور ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں کبھی چاند کی پہلی دوسرے ملکوں میں جلدی ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں تاخیر سے ہوتی ہے، اور بعض لوگ علماء اہل سنت پر، علماء کرام پر یہ الزامات دھرتے ہیں کہ معاذ اللہ جو اپنے مولویوں کے ہاتھ میں چاند ہے جب دل چاہے دکھا دیں، یہ تو روزہ کھا گئے، انہوں نے عید خراب کر دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یاد رکھیے ناظرین کرام اور طلباء کرام، ایک عام مسلمان کی غیبت کے بارے میں روایتوں کا مفہوم ہے کہ جو عام مسلمان کی غیبت کرے گا، یعنی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرے گا، تو وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے چہرے پہ لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے مایوس۔ اب جو عالم دین کی غیبت کرے، اور پھر یہاں صرف غیبت کو تھوڑی ہے، آپ تو الزام لگا رہے ہیں کہ ملا چاند کھا گئے، عید خراب کر دی۔ پیارے محترم ناظرین کرام، توبہ کر لیجیے اگر اس سے پہلے ایسی غلطی ہوئی ہو۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی عالم حق جو ہے وہ اپنے نفسانی خواہش کی پیروی نہیں کرتا، اور وہ کبھی غلط چاند کا اعلان نہیں کرے گا۔ ارے علماء کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، آپ ایک پکے سچے نمازی اور روزے دار کو لے لیجیے، بالکل لے لیجیے، آپ اپنی مسجد میں جائیے اور پکے سچے نمازیوں کو لیجیے، اس کو کہیں 1,00,000 روپے دوں گا، اس دفعہ ذرا چاند کی شہادت جو ہے نا غلط دے دینا، چاند نظر آئے نہ آئے تم شہادت دے دینا اپنے چاند نظر آ گیا، تو وہ ایسا نہیں کرے گا۔ جب ایک عام مسلمان کے دل میں رب تعالیٰ کا اتنا خوف ہوتا ہے، ایک عام متقی پرہیزگار مسلمان کے دل میں، تو پھر علماء کے بارے میں تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو پتہ چلا پیارے محترم ناظرین کرام کہ علماء غلطی نہیں کرتے، عوام چونکہ جانتی کچھ نہیں ہے لہذا وہ غلطیاں کرتی ہے، تو ہمیں اپنے علماء اہل سنت پر اعتماد ہونا چاہیے، اور کبھی بھی کوئی دوسرا بھی کسی عالم دین عالم حق کی غیبت کرے تو اس کو روکنا چاہیے۔ انشاءاللہ بہت ساری باتیں جب آپ کو پتہ چلیں گی تو انشاءاللہ آپ کے لیے دوسروں کو روکنا بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ ابھی تو آپ کو بہت سی باتیں پتہ ہی نہیں ہیں۔ تو آئیے اب ہم اپنے اگلے سفر کی جانب چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھیے ناظرین کرام، یہ بیچ میں میں نے زمین بنائی ہے، آ رہا بورڈ آ رہا ہے، ٹھیک، بیچ میں ہم نے جو ہے وہ زمین بنائی ہے، اور اس کے بعد ہم چاند بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے سورج بنایا۔
देखिए सूरज को मैंने इस तरह ज़ाहिर कर दिया, ज़मीन का मैंने लिख दिया ज़ा, और बीच में जो है वो चाँद है। तो चाँद की जो है वो कई हालतें होती हैं। तो ये जो पहली हालत मैंने बनाई चाँद की, ये सूरत कब पेश आती है? जब चाँद और सूरज एक ही तूले बलद पर आ जाए। कितना मज़ा आ रहा है तलबा कराम, अब तो पता चल गया ना तूले बलद क्या होता है, तो इसलिए मज़ा आ रहा है। अगर मैं यही आपको रोयत हिलाल पहले दिन पढ़ाता तो फिर ये सारी बातें भी समझानी पड़ती कि तूले बलद क्या होता है, अर्ध बलद क्या होता है। ठीक है, तो जब एक ही तूले बलद पर सूरज और चाँद आ जाएं, मैंने आपको बताया था कि चाँद की हरकत ज़ाती और सूरज की हरकत ज़ाती दोनों में फ़र्क है। चाँद की थोड़ी तेज़ है, लिहाजा चाँद सूरज के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से हटता जाता है, और इतनी तेज़ी से हटता है कि महीने में दोबारा फिर सूरज से मुलाकात करता है। यानी दोनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, एक ही तूले बलद पर आ जाते हैं। हर माह इसी तरह मुलाकात करते हैं। ठीक है, एक ही तूले बलद पर आ जाते हैं। तो जब फसले तूल सिफर हो, यहाँ फसले तूल से मुराद चाँद और सूरज का तूल है। जब फसले तूल ज़ीरो हो तो फिर क्या होता है नाज़रीन किराम, कि सूरज जो है वो चाँद के उस हिस्से को रोशन करता है जो ऊपर की जानिब है, और नीचे का सारा हिस्सा जो है वो तारीक होता है। और हम जब ज़मीन के ऊपर से खड़े होकर चाँद को देखते हैं तो हमें तारीक वाला रुख नज़र आता है। ठीक है, हाँ ये भी मैं नाज़रीन किराम को बताता चलूँ, हम जो देखते हैं चाँद छोटा बड़ा आधा पौना पौना पूरा, चाँद हकीकतन ऐसा नहीं होता। चाँद हमा वक्त बदर कामिल की तरह होता है। यानी वो कोई भी कुर्रा जो है दूसरे कुर्रे को वो आधे से ज़्यादा रोशन कर ही नहीं सकता। अगरचे सूरज बड़ा है, लिहाजा चाँद के निस्फ से कुछ ज़ायद रोशन करता है, लेकिन पूरा रोशन नहीं कर सकता। लिहाजा हमेशा चाँद का आधा हिस्सा तकरीबन तारीक रहेगा और आधा रोशन रहेगा। अब वो जो रोशन हिस्सा होता है चाँद का, जो बिल्कुल सूरज के सामने होता है, उसका जितना हिस्सा हमारी जानिब घूम जाए, चाँद की हरकत ज़ाती से हमारी जानिब घूम जाए, उतना हम उसका रोशन हिस्सा देख पाते हैं। और चूँकि वो सिलसिला बढ़ता रहता है, लिहाजा हम देखते हैं कि पहली का चाँद बिल्कुल बारीक सा था, उसके बाद वो और थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, यहाँ तक कि आधा हो गया, फिर बढ़ते बढ़ते पूरा हो गया। हमने कहा 14वीं का चाँद हो गया, बदर कामिल हो गया। फिर घटते घटते चूँकि फिर अपने जो है वो सूरज और चाँद एक दूसरे के करीब आने लगे, तो घटते घटते फिर दोबारा वो आधा रह गया, और फिर घटते घटते यहाँ तक कि फिर वो सूरत आई कि दोनों एक ही तूल पर आ गए। तो देखिए नाज़रीन किराम, अब सूरज का चाँद का तमाम रोशन हिस्सा ऊपर आ गया और तारीक हिस्सा हमारी जानिब, लिहाजा हम इसे कहते हैं मुहाक। ये पहली सूरत क्या है? मुहाक, कंजुगेशन। तो मुहाक के अगले लम्हे, अगला सेकंड नया चाँद पैदा होता है। जी हाँ नाज़रीन किराम, इसे कहते हैं पैदाइश कमर। जो आपने थोड़ी बहुत बातें सुनी होंगी तो उसमें शायद ये भी सुना हो कि भाई नया चाँद जो है वो पैदा होगा, इतने घंटे का होगा, वगैरह वगैरह। आज इंशाल्लाह सब कुछ हम सीखेंगे, आप मेरे साथ साथ रहेगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं पैदाइश कमर, मुहाक के फ़ौरन बाद। अब सूरज और चाँद में दूरी बढ़ती जाती है। अच्छा ये याद रखिएगा, जितना एक दूसरे के करीब होंगे चाँद कम दिखाई देगा। ठीक है, एक सीध में आ जाएंगे चाँद दिखाई नहीं देगा, और जितना दूर हटते जाएंगे चाँद बड़ा होता रहेगा। लिहाजा जब 0 दर्जे का फसल होगा, एक ही तूले बलद पर सूरज और चाँद होंगे, तो चाँद, नया चाँद पैदा होगा, ये मुहाक होगा, चाँद दिखाई नहीं देता खाली आँख से। और जब 90 दर्जे की दूरी पर पहुँचेगा चाँद, कितने दर्जे पर? 90 दर्जे पर, तो अब हमें नाज़रीन किराम ये आधा दिखाई देगा। ये 7वीं का चाँद हो जाए। इसे कहते हैं तरबी अव्वल, फर्स्ट क्वार्टर। आप कहेंगे ये आधा चाँद जो फर्स्ट क्वार्टर क्यों हुआ? जब पूरा चाँद फुल मून है तो आधा चाँद क्वार्टर क्यों हुआ, रुबो पाव क्यों हुआ? तो बस ये अजीब मंतिक़ है हैयत दानों की। असल में जो चाँद ज़्यादा दिखाई दे सकता है, मैंने आपको बताया, वो आधा ही दिखाई देगा, उसका पीछे के साथ तो तारीक रहेगा ना। जैसे सूरज के साथ मामला है हमारी ज़मीन का, कि सूरज हमा वक्त एक सेकंड में, एक लम्हे में दुनिया की आधी दुनिया को रोशन करता है। जैसे ये सूरज है, मौजूद है, ये देखिए, अब ये आधी दुनिया जो मेरे सामने ये रोशन है, और पीछे की जो नीचे की आधी दुनिया है वो तारीक होगी। बिल्कुल इसी तरह इसका मामला होगा।
ٹھیک ہے، تو لہذا جب آدھا چاند کو ہم پورا کہتے ہیں کیونکہ اتنا ہی دکھائی دینا ممکن ہے، تو پھر اس کے آدھے کو آدھا کہنا چاہیے، لیکن نہیں، وہاں پر حیات دانوں نے اصل لاجک استعمال کی کہ اصل میں یہ پاؤ دکھائی دے رہا ہے، آدھا جو دکھائی دے رہا ہے نا، تو اصل میں یہ پاؤ دکھائی دے رہا ہے بھائی، پورے کرے میں دکھتا ہی آدھا ہے، اس میں بھی آدھا دکھائی دے رہا ہے، تو آدھے کا آدھا ربو یعنی پاؤ، کوارٹر، لہذا اس کو تربیع اول جو ہے ہمارے عرب حکما نے نام دیا، اور آج کافر بھی یہی نام دیتا ہے، فرسٹ کوارٹر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چاند اور دور ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ استقبال پر آ جاتا ہے۔ کس پر آ جاتا ہے؟ استقبال پر، یعنی دونوں ایک دوسرے سے 180 درجے فصل پر آ جاتے ہیں، اور تربیع اول پر جو ہے دونوں ایک دوسرے سے 90 درجے فصل پر آتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب چاند کا جو حصہ روشن ہوتا ہے وہ سارے کے سارا ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بدر کامل، پورا مکمل چاند ہمیں دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چاند اب دوسری جہت سے سورج کے قریب ہونے لگتا ہے، لہذا پھر دوبارہ 90 درجے کی دوری پر، لیکن یہ -90 ہوتا ہے، یا یہاں سے لے تو یہ 270 ڈگری بن جائے گا۔ تو جب یہ دوبارہ پھر 90 درجے کی دوری پر آتا ہے تو پھر وہی کیفیت ہوتی ہے کہ چاند کا کچھ حصہ تاریک ہوتا ہے، کچھ آدھا حصہ روشن ہوتا ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، بس باقی حالتیں بھی اسی کے مطابق جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں۔ ناظرین کرام، ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کے کافی کچھ سمجھ میں آیا۔ اب جو میں نے آپ کو بات تمہید میں بتائی تھی وہ پھر سن لیجئے۔ یہ جو پہلی تاریخ کا چاند محاق جو ہے، ٹھیک ہے، جو چاند پیدا ہوا، یہ طلوع آفتاب کے لگ بھگ طلوع ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے کچھ دیر بعد ڈوب جاتا ہے، اور یہ والا 7ویں کا چاند نصف النہار پہ طلوع ہوتا ہے، نصف اللیل کے قریب ڈوبتا ہے، اور یہ بدر کامل 14ویں کا چاند یہ نصف اپنے غروب آفتاب پہ طلوع کرتا ہے اور طلوع آفتاب کے قریب ڈوبتا ہے، اور یہ تربیع آخر، لاسٹ کوارٹر، تو یہ جو ہے 22ویں کا چاند یہ نصف اللیل پر طلوع کرتا ہے اور نصف النہار کے لگ بھگ غروب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ ہمیں کافی باتیں الحمدللہ ناظرین کرام ہمیں جو ہے وہ آج سمجھ میں آئیں۔ اچھا، آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب چاند جب دیکھنے کی باری آتی ہے، ہم فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں کہ چاند کب 29 کا ہوگا اور کب 30 کا ہوگا، ہے نا؟ تو آج آپ بھی اسی شوق میں بیٹھے کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ کیسے حساب لگاتے ہیں کہ کب 29 کا ہوگا، کب 30 کا ہوگا۔ تو طلبہ کرام اور ناظرین کرام، پہلے ایک بات توجہ سے سن لیجیے، سائنس اتنی ترقی کر چکی کہ آنے والے سال، بلکہ 10 سال، 100 سال کا حساب بھی آپ کو پیش کر سکتی ہے کہ آنے والے 100 سالوں میں کون سے مہینے کا چاند کس تاریخ عیسوی کو کتنی بج کر کتنے منٹ پر پیدا ہوگا، یہ وہ بتا سکتی ہے۔ کب فرسٹ کوارٹر ہوگا، کب لاسٹ کوارٹر ہوگا، کب فل مون ہوگا، یہ سب بتا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا چاند نظر بھی آ جائے گا؟ اس بلد والوں کو اس دن شام کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قواعد، یعنی رویت کے قواعد، نہ یہ منضبط ہوئے ہیں اور نہ منضبط ہو سکیں گے، تو آئندہ بھی نہیں ہوں گے۔ لہٰذا کسی کے چکر میں جھانسے میں نہیں آئیے گا کہ ہم کیلکولیشن سے جو ہے چاند کا فیصلہ کر لیں گے۔ کیلکولیشن سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ حسابی چاند کہلاتے ہیں، وہ اسلامی چاند نہیں کہلاتے، وہ شرعی چاند نہیں کہلاتے، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور شریعت کے پابند ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حساب لگانا کیا غلط ہے؟ غلط نہیں ہے، ہمارے اکابرین بھی لگاتے رہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جناب عالی اس سال جو ہے یکم رجب المرجب کب ہوگی؟ فرمایا بمطابق قواعد بشرط رویت، یعنی حساب اور قاعدے کے مطابق، لیکن رویت کی شرط کے ساتھ۔ اکتوبر کی کوئی تاریخ بیان کی، مثال دے رہا ہوں، فرض کریں کہ 13 اکتوبر کو ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیے آپ نے بھی جو ہے وہ یہ شرط لگائی رویت کی، اور پھر ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہا۔ تو جو بھی مسلم فلکیات دان ہیں وہ یہی کرتے ہیں، امکان رویت کو پیش کر کے پھر انشاءاللہ بھی کہتے ہیں، کوئی حکم نہیں لگاتے۔ اور میں پہلے بیان کر چکا کہ ساری دنیا کے اگر فلکیات دان کہہ دیں کہ آج چاند ہو جائے گا اور چاند دکھائی نہ دے، شرعی طور پر اس کی شہادت ثابت نہ ہو، تو وہ چاند نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔
امید ہے کہ آپ کا کافی ذہن کلیئر ہو گیا ہوگا. لہذا علماء اہل سنت ہمارے لیے ہدایت کا تارا ہیں، آپ بس ان کے پیچھے پیچھے رہا کریں. علماء اہل سنت کا جو ہے دامن تھام کے رکھیں اور ان سے وابستہ رہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کے اعمال کی خیر رہے گی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ گمراہی میں جا پڑیں. اللہ تعالی ہمیں گمراہی سے، بدعقیدگی سے محفوظ فرمائے اور علماء اہل سنت کے دامن سے وابستہ فرمائے. ٹھیک ہے، اچھا جی، آئیے اب ہم وہ قواعد سنیں گے کہ جس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ چاند کب 29 کا اور کب 30 کا دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز ناظرین، بہت اہم چیز، وہ ہے چاند کی عمر، ایج. جی ہاں، جیسے ہماری ایج ہوتی ہے نا، چاند کی بھی ایج ہوتی ہے. تو بھی کب شروع ہوتی ہے؟ جب نیا چاند پیدا ہوتا ہے. نیا چاند کب پیدا ہوتا ہے؟ جب بھی اپنے سورج اور چاند کا طول ایک ہو جائے. اور یہ ہر ماہ ہوتا ہے، مہینے میں ایک بار ہوتا ہے، کم و بیش 29.5 دن بعد، 29.53 ڈیز بعد یہ ایسا ہوتا ہے. اچھا، یہاں ایک اور بات پتہ چلی، یہ دیکھیے، چاند کا جو سال ہوتا ہے وہ 354.37 ڈیز کا ہوتا ہے. لہذا مہینہ کتنا ہوا؟ 29.53 ڈیز کا اوسطاً. اب اگر چاند کی جو اصل جو ہے کیفیت، اگر 29.5 دن کا ایک مہینہ ہوتا چاند کا ناظرین کرام، تو پھر کیا ہوتا؟ جتنے چاند 30 کے ہوتے اتنے ہی چاند 29 کے ہوتے. لیکن یہاں غور سے دیکھیے وائٹ بورڈ کی طرف کہ 29.53 ڈیز کا ایک مہینہ ہوتا ہے اوسطاً، جو قمری مہینہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ 0.53 بتا رہا ہے کہ 53% 30 کا چاند ہوتا ہے اور 47% 29 کا چاند ہوتا ہے. یوں کہہ لیجئے کہ اگر 100 چاند لیے جائیں، کتنے؟ 100 چاند، تو 53 چاند جو ہیں، آدھے سے زیادہ کچھ 53 چاند 30 کے ہوں گے اور 47 چاند 29 کے ہوں گے. اور سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ چاند کا پیدا ہونا اور چاند کی رویت ان میں فرق رہتا ہے، تو اس فرق کی بنا پر کیا ہوتا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو چونکہ چاند کے پیدا ہونے میں اور چاند کی رویت میں فرق رہتا ہے، کبھی اگلے دن، کبھی اس دن بھی، وہ بھی آئے گا انشاءاللہ، اور کبھی 2 دن بعد بھی چاند دکھائی دینے کے قابل ہوتا ہے. تو اس صورت میں کیا ہو جاتا ہے؟ یا ابر چھا جانے کی نظر نہیں آ پاتا. اس صورت میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 30 کے جو مسلسل چاند ہیں وہ کتنے ہو سکتے ہیں ناظرین؟ 2 نہیں جناب، 3 نہیں جناب، 4. کتنے چاند ہو سکتے ہیں؟ 4 چاند ہو سکتے ہیں. اور یہ 4 چاند اتنے کم ہوتے ہیں کہ فقیر کی زندگی میں ایک ہی بار پاکستان میں ہم نے دیکھا 1992 میں کہ 4 چاند لگاتار 30 کے ہوئے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو ہے وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی. اچھا جی، اور 29 کے چاند کتنے ہو سکتے ہیں مسلسل؟ وہ 3 ہو سکتے ہیں، کیونکہ مہینہ 29.5 دن سے کچھ اوپر ہے نا، لہٰذا 30 کا پلہ بھاری رہے گا، 29 کا کمزور رہے گا. تو لہٰذا 29 کے 3 چاند مسلسل ہو سکتے ہیں. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بس باتیں بنانا پہلے سے شروع کر دیتے ہیں، بھائی پیچھے 2 چاند 30 کے ہو چکے ہیں اور اب تو 29 ہونا ہی ہونا ہے، اور نہ ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نے غلط چاند دکھا دیا. نعوذ باللہ من ذالک. ابھی تو تیسرا بھی ہو جائے تو چوتھے کا بھی امکان باقی رہے گا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے 2 چاند 29 کے ہو چکے ہیں، بس اب بہت ہو گئی، اب 30 کا ہوگا، تو ضروری نہیں ہے، اب بھی 29 کا ممکن ہے. 29 کے 3 چاند یہ شاید میری زندگی میں 2 مرتبہ پیش آئے یا 3 مرتبہ، لیکن یہ 4 چاند جو ہیں یہ بس ایک ہی بار پیش آئے 1992. ٹھیک ہے، تو پتہ چلا کہ علم نہ ہونے کی بنا پر ہم جو ہے وہ علماء کرام پر معاذ اللہ الزامات دھرتے ہیں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذلک.
اللہ تعالی ہمیں اس برے فعل سے محفوظ فرمائے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے ناظرین کرام چاند کی عمر. اب چاند کی عمر کب سے شروع ہوتی ہے؟ جب نیا چاند پیدا ہوتا ہے. تو آئیے ہم اسی ماہ کا آج پاکستان میں 29 شعبان المعظم ہے اور لازمی بات ہے کہ 29 شعبان کی شام کو چاند دیکھنا واجب علی الکفایہ ہے. آج رویت ہلال کمیٹی جس کے چیئرمین الحمدللہ سنی مفتی عالم دین ہیں، ان کی زیر نگرانی جو ہے یہاں پر اجلاس بھی ہوگا اور عام مسلمان بھی، چونکہ رمضان شریف کا مہینے کی آمد ہے تو اس مبارک چاند کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. اب دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن ہم فی الحال اس کو قواعد اور حساب سے دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی امکان بھی ہے، اور امکان ہے تو کس قدر ہے. سب سے پہلی چیز ہے چاند کی عمر. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آپ نے چاند جو ہے اس ماہ کا چاند، رمضان کا چاند، یہ پیدا کب ہوگا. تو ہم نے ویب سائٹ پہ یہ معلومات مل جاتی ہیں نیو مون کے نام سے. نیو مون، اچھا مون برتھ بھی کہتے ہیں. آپ نے دیکھا جو نیو مون ہے وہ پیدا ہو رہا ہے 23 اپریل یعنی آج پاکستانی وقت سے صبح کے 7:25 پر. ٹھیک ہے ناظرین اکرام، آج صبح چاند پیدا ہو چکا. ٹھیک ہے. جب آپ تیاری کر رہے ہوں گے آج صبح اٹھ کر کے اپنی جو آج سبق میں حاضر ہونا ہے تو سمجھ لیجیے اس وقت چاند بھی پیدا ہو رہا ہوگا. تو آج صبح 7:25 پہ یہ پاکستانی ٹائم سے ہے، آج چاند پیدا ہو چکا. اب یہ مسلسل اس کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اب ہمیں دیکھنی ہوتی ہے غروب آفتاب کے وقت. ٹھیک ہے نا، کیونکہ چاند کب نظر آئے گا؟ غروب آفتاب کے آس پاس یا اس کے بعد. ٹھیک ہے. بعض کہتے ہیں کہ غروب آفتاب کے پاس، لیکن جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، جب جو ہے وہ سول ٹوائلٹ اینڈ ہو جائے، جو 6 درجے پر ڈوبتی ہے، جب افق سے نیچے سورج جاتا ہے، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ مغرب کے آپ فرض اور سنتیں پڑھ کے باہر آ جائیں تو بہترین وقت ہوتا ہے سورج کے اپنے چاند کو دیکھنے کا. لیکن کیا آج ایسا موقع مل بھی پائے گا یا نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ رہیے. تو 23 اپریل کو 7:25 پہ چاند پیدا ہوا اور آج کراچی میں جو غروب آفتاب ہے اس کا ٹائم جناب 18:58 ہے اوسطاً. ٹھیک ہے. ابھی میں کسی قسم کی بلندی وغیرہ کو نہیں لے رہا، ایک نارمل ہم نکال رہے ہیں کیونکہ حیت میں اسی طرح کیا جاتا ہے جب ہم چاند کا حساب لگاتے ہیں. اب دیکھیے اس کی عمر کتنی بنی ناظرین کرام. صبح کے 7:25، شام کے 18:58 پہ سورج ڈوبے گا اور ہمیں چاند کو دیکھنا ہے تو اس کی عمر بنی 11 گھنٹے اور 33 منٹ. تو چاند کی عمر آج جو غروب آفتاب کے وقت ہوگی وہ 11 گھنٹے اور 33 منٹ ہوگی. تو ناظرین کرام آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ عموماً 19.5 گھنٹے سے کم عمر کا چاند دکھائی نہیں دیتا. میں خود یہاں کراچی میں محکمہ موسمیات میں گیا اور میں نے ان سے کہا جی آپ کے پاس کیا ریکارڈ ہے؟ تو کہنے لگے ہمارے پاس 1980 سے ریکارڈ ہے کہ 16.5 گھنٹے سے کم عمر کا چاند آج تک پاکستان میں دیکھا ہی نہ جا سکا. تو امید ہے ناظرین کرام آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب آپ بھی اس قابل ہونے لگیں کہ چاند کی رویت ہونے نہ ہونے کے کچھ فیصلے کریں. تو پتہ چلا کہ چاند کی عمر بتا رہی ہے کہ آج چاند کا دکھائی دینا ممکن نہیں. ابھی اور ہم اپنے جو ہے پہلو لے کر آئیں گے، کرائٹیریا لے کر آئیں گے، اس کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ چاند نظر آنے کی شاید اور دوسرے زاویوں سے کوئی گنجائش نکل آئے. چلیے ایک زاویہ تو پورا ہو گیا اور ہم نے کہا جناب چاند ہمیں خالی آنکھ سے دکھائی نہیں دے گا اور جن دوربینوں سے دکھائی دیتا ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ ہو گئی چاند کی عمر 11 گھنٹے 33 منٹ کی ہوگی. لہذا چاند کا دکھائی دینا انتہائی دشوار اور تجربہ تو یہ کہ دکھائی دیتا ہی نہیں ہے. اچھا، اب دوسری چیز جس کا ہم فیصلہ کرتے ہیں وہ ہے فصل غروبین. بھئی تسنیہ کا صیغہ ہے، مطلب کیا ہے کہ سن سیٹ اینڈ مون سیٹ. غروب آفتاب اور غروب قمر، جس طرح سورج ڈوبتا ہے چاند بھی ڈوبتا ہے. غروب آفتاب اور غروب قمر کے درمیان فاصلہ. ٹھیک ہے. تو پیارے اور محترم ناظرین کرام،
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چاند پہلے ڈوبتا ہے پھر سورج ڈوبتا ہے، تو وہ چاند تو کبھی دکھائی دے ہی نہیں سکتا ہو، کیونکہ ابھی تو وہ پیدا بھی ڈوبنے کے بعد ہوگا۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے سورج اور چاند برابر برابر ڈوبتے ہیں، اب بھی چاند دکھائی نہیں دے سکتا کیونکہ عین اسی وقت وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اور بعض اوقات، اکثر اوقات جو ہم پہلی کے چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سورج پہلے ڈوبتا ہے اور چاند بعد میں ڈوبتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اپنے جو ہے وہ غروب شمس کتنے بجے ہے، ابھی ہم نے سیکھا تھا 18:58، اور غروب قمر کتنے بجے ہوگا تو یہ بھی ہمیں ویب سائٹوں پہ مل جائے گا۔ آج غروب قمر جو 19:16 پر ہوگا۔ اب ان دونوں کے درمیان آپ فاصلہ نکالیں تو کیا بنا؟ صرف 18 منٹ، یعنی سورج ڈوبنے کے شام کو 6:58 پہ سورج ڈوبا اور 7:16 پہ چاند ڈوب گیا، تو صرف 18 منٹ ہمیں سورج افق پر ملے گا، چاند ملے گا۔ اور پیارے محترم ناظرین کرام، یہاں بھی اصول یاد کر لیجئے، 40 منٹ سے کم جو ہوتا ہے چاند، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد 40 منٹ سے پہلے اگر چاند ڈوب جائے تو وہ چاند نظر آنا نہایت دشوار ہوتا ہے، 40 منٹ سے زائد وقت اس کو ملنا چاہیے۔ لہذا اس اصول سے بھی پتہ چلا کہ چونکہ فصل غروبین بھی صرف 18 منٹ ہے، لہذا چاند کے دکھائی دینے کا امکان نہیں۔ تیسری بات آتی ہے اور وہ ہے فصل نیرین، یعنی ہم فاصلہ دیکھتے ہیں کس کے درمیان؟ سن اینڈ مون کے درمیان، ڈسٹینس بٹوین سن اینڈ مون، سورج اور چاند کے درمیان ہم دوری دیکھتے ہیں۔ اگر یہ دوری 11.5 درجے 11 درجے سے زائد ہو تو چاند کے دکھائی دینے کے امکانات ہوتے ہیں، اور اس سے کم ہو تو چاند کا دکھائی دینا دشوار ہوتا ہے۔ تو آج کراچی میں جو چاند کی دوری ہوگی، چاند اور سورج کے درمیان جو دوری ہوگی وہ 6.67 ڈگری ہوگی، 6.67 ڈگری ہوگی، اور جبکہ ہونی کتنی چاہیے؟ کم از کم 11 ڈگری۔ لہذا یہ اصول بھی بتا رہا ہے کہ چاند کے دکھائی دینے کا کوئی امکان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخری چیز ناظرین کرام وہ ہے ارتفاع قمر، ارتفاع قمر، یعنی سورج جب ڈوبے تو چاند جو ہے وہ اس سے کتنے درجے اونچا ہوگا، ٹھیک ہے۔ بھائی سورج ڈوب رہا ہے، سورج 90 درجے پر ہے، چاند 86 درجے پر ہے ہمارے سر سے، تو کتنے درجے اونچا ہوا؟ تو 4 درجے ارتفاع ہوا، لہذا یہ 4 درجے کہلائے گا۔ تو اس پر بھی ماہرین کہتے ہیں کہ 8 درجے ارتفاع جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے اور چاند کی رؤیت ہوتی ہے، لیکن آج جو ہے ارتفاع قمر وہ 8 درجے سے نہایت کم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ یوں بھی نکال سکتے ہیں کہ اس چاند ٹوٹلی رہے گا ہی صرف 18 منٹ سورج ڈوبنے کی، اور 18 کو آپ تقسیم کر دیجئے ہمارے کراچی کے لیے تقریباً 4.5 پر، تو یہ صرف 4 درجے کے لگ بھگ بنا۔ اچھا، یہ بھی جب ہوگا جب سورج اور چاند کا میل ایک ہو، جب میل مختلف ہو تو دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوگا کہ یہاں پر میں اور بھی ناظرین کرام کو بڑی دلچسپ بتاتا ہوں، میرے ذہن میں آ گئی آپ کی برکتوں سے، تو اس کو بھی لے لیجئے۔ یہ دیکھیے، جب بات سوچتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ اپنے کبھی سیدھا دکھائی دیتا ہے، آسمان کی جانب اس کی نوکیں ہوتی ہیں، کبھی سیدھا ہاتھ پہ گھما ہوا ہوتا ہے، کبھی الٹا ہاتھ پہ گھما ہوا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ دیکھیے جناب، یہ افق ہے، ٹھیک ہے۔ اب سورج نیچے ہے، افق سے ڈوب چکا نا سورج نیچے، اور یہ چاند ہے۔ اب دیکھیں سورج کی بالکل عین سیدھ میں چاند ہے، لہذا سورج جو ہے جب چاند کا حصہ روشن کرے گا تو وہ یہ والا کرے گا، اور چونکہ بہت قریب ہے لہذا اس کی روشنی یوں نظر آئے گی، یعنی نو کے اوپر کی جانب بنے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر سورج یہاں ڈوبا اور چاند یہاں ہے، اب جو نوک بنے گی وہ یوں بنے گی، دیکھیے سیدھ رہنی چاہیے دونوں کے وسط میں، یہ جیسے یہاں وسط میں سیدھ ہے۔ اچھا، اور اگر چاند کا میل جو ہے وہ کم ہو اور وہ یہاں ہو تو اب یوں دکھائی دے گا، کیونکہ
सूरज से जो उसकी सीध हासिल होगी वो ऐसे हासिल होगी। तो ये वजूहात होती हैं कि हमें कभी चांद की नोकें ऊपर और कभी दाएं और कभी बाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, अच्छा जी। और आज जो चांद रोशन होगा वो रोशन भी बहुत कम होगा, बहुत मामूली जो है वो चांद रोशन होगा, यानी 0.2 डिग्री गालिबन इसी तरह है आसपास, अपने मुझे बिल्कुल एक्यूरेट याद नहीं आ रहा, तो इतना रोशन होगा। जबकि इतना हिस्सा जब रोशन हो चांद का वो दिखाई नहीं देता। बेहतर होता है कि चांद 1% रोशन हो या उससे ज़्यादा हो। तो बहर हर लिहाज से आज कराची में और ज़िमनन पाकिस्तान में चांद दिखाई देने का कोई इम्कान नहीं है। लिहाजा हम ये कहेंगे कि आज चांद का दिखाई देना बहुत दुश्वार है, और कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आब व ताब के साथ कराची में चांद दिखाई देगा। लेकिन प्यारे व मुहतरम नाज़रीन किराम, कल वही बकवासें होने का इम्कान है, कल वही गड़बड़ होगी, उलमा किराम को गालियाँ हो सकता है दी जाएँ। वजह क्या है, आइए सुनिए। हमने सीखा कुछ होता नहीं है, लिहाजा हम ज़्यादा अपने जो है आगे बढ़ बढ़ के अपने जो है वो उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि चांद सूरज की तरह नहीं है कि सूरज आज डूबा 6:58 शाम को, कल डूबा 6:59, आधा मिनट 1 मिनट बाद डूबा। भाई ऐसे फ़र्क होता है ना, लेकिन चांद में ऐसा नहीं होता, पूरा पूरा घंटा भी निकल जाता है आगे। जी हाँ, लिहाजा जब अगला दिन आएगा तो सूरज तो वही डूबेगा। यानी अब मैं कल की बात कर रहा हूँ, जुम्मतुल मुबारक की, ताकि आपको पता चले फिर चांद कैसा दिखाई देगा। तो जुम्मतुल मुबारक को जो सूरज डूबेगा वो तो वही 18:58 पर डूबेगा, लेकिन चांद जो है जो आज डूबेगा 19:16 पे, वो कल डूबेगा 20:08 पे। अल्लाह अकबर। अब देखिए नाजरीन कि चांद और सूरज के दरमियान कितना फ़र्क हो गया। अब हो गया 1 घंटा 10 मिनट। तो 1 घंटा 10 मिनट तक कल रात को जब चांद हम देखेंगे तो वो चमकता रहेगा। अब लाज़मी बात है, जब वो 1 घंटा 10 मिनट तक रहेगा तो मतलब क्या है, चांद सूरज से बहुत दूर हो चुका है। अब उसका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा, वो भी 3-4% हो जाएगा, और वो खूब आबोताब के साथ मोटा होकर दिखाई देगा। और ऐसे ही मौके पे जो जाहिल लोग होते हैं, आप उनमें कभी शामिल नहीं होइएगा, वो जाहिल लोग ये बकवास करते हैं, देख लिया इतना मोटा चांद है और देखो इतनी देर तक चमक रहा है, यहाँ तक कि अज़ान इशा करीब आ गई है, ज़रूर मुल्ला चांद खा गए और हमारा रोज़ा इन्होंने ज़ाया करवा दिया। आज रोज़ा था, ये खा गए। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो प्यारे तलबा कराम, नाज़रीन कराम, अगर इससे पहले कभी ऐसी गलती हुई हो आपसे या ऐसे लोगों की हाँ में हाँ मिलाई हो, तो आप तौबा कर लीजिए और आइंदा लोगों को समझाइए। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला जो है वो आपको इसकी बरकतें नसीब होंगी। तो ये थे कुछ कवाइद और उसूल कि जिसकी बना पर हम फैसला करते हैं कि चाँद कब 29 का होगा और कब 30 का होगा। तो प्यारे मुहतरम नाज़रीन किराम, चाँद की जो एज है वो ज़िम्नन आपको मैं बता दूं कि मौसम गर्मा के अंदर 20 से 25 घंटे का चाँद, अगर और कोई मसला ना हो तो वो दिखाई दे जाता है, और सर्दियों में 25 से 30 घंटे का चाँद दिखाई दे जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात 34 घंटे का चाँद भी दिखाई नहीं देता, इसलिए कि आपको मैंने बहुत सी बातें पढ़ाई, लेकिन कुछ कमियां तो बाकी रहेंगी कि आप आलिम तौक़ीद तो नहीं, आपने बहुत सी बातें भी नहीं पढ़ी। ठीक है, लिहाजा जो है वो कुछ बातें रह जाएंगी, लेकिन मोटी मोटी बातें जिन पर अक्सर फ़ैसले होते हैं और आप भी बहुत कुछ नतीजा निकालने में कामयाब हो जाएंगे, हमने आपकी बारगाह में अर्ज़ कर दी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो नाज़रीन किराम मशहूर है कि हमारे पाकिस्तान में एक ख़ित्ता है KPK का, और यहाँ से ऐसा होता है कि बाद वक़्त शहादतें आ जाती हैं कि जी हमने चाँद देख लिया है। हालांकि वो वक्त ऐसा होता है जैसे आज कराची में जो चाँद की कैफियत होगी, ऐसा वक्त होता है कि दुनिया के माहिरीन मुत्तफ़िक़ होते हैं, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम्स, कि चाँद जो है वो खाली आँख से दिखाई दे ही नहीं सकता। मगर KPK से खबरें आना शुरू होती हैं कि हमने चाँद देख लिया, हुकूमत ऐलान करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी आलिम दीन, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उनकी बरकतों से इस तरह की झूठी गवाहियों को कबूल नहीं किया जाता, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। अच्छा, फिर वो ये कहते हैं जी हम देखिए जी KPK में पहाड़ हैं, हम इसलिए चाँद को देख लेते हैं। तो प्यारे तलबा कराम, अब तो आप पहाड़ों के कायदे पढ़ चुके, आपको पता चल चुका कि अगर 7,000 फुट ऊंचा पहाड़ हो तो 7 मिनट के लगभग फ़र्क आता है।
तो जनाब मरी 7000 फुट ऊंचा है, मरी वालों को चांद दिखाई नहीं देता, और वही चांद मरी से निहायत कम ऊंचाई पे दूसरे पहाड़ हैं 2000-3000 फुट पे, पेशावर मर्दान के, उन लोगों को चांद दिखाई देता है। यानी जो कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पे उनको नहीं दिखता, और इनको दिखता है तो ज़रूर कोई न कोई दाल में काला है, और वो वही काला है जो मैंने आपसे अर्ज़ की कि बस उनका मुद्दा शायद अपने ये होता हो कि जो वो चूँकि अरब में चांद का ऐलान हो जाता है, लिहाजा अरब वालों की मोहब्बत में शायद वो ये ऐसा करते हों। अब चलते हैं अरब की तरफ, क्योंकि अरब शरीफ में जो हर माह की पहली हम देखते हैं, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि वो एक दिन पहली हो जाती है, बल्कि बाद औक़ात 2 दिन पहली भी हो जाती है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, तो क्या ये दुरुस्त है? तो ऐसा दुरुस्त नहीं होता। जी हाँ, कभी कभी तो ऐसा इम्कान होता है कि पाकिस्तान में चांद दिखाई ना दे, पाक व हिंद में, लेकिन अरब शरीफ में दिखाई दे जाए। किस तरीके से? मिसाल के तौर पे यूँ समझ लीजिए कि कोई चांद है और वो इस अंदाज़ का चांद है कि अगर वो पाकिस्तान में 22 घंटे की उम्र पाले तो दिखाई दे जाए, लेकिन जब वो पाकिस्तान में पहुंचा तो उसकी उम्र 20 घंटे थी, लिहाजा मामूली कमी की वजह से वो दिखाई नहीं दे सका। अब जब वो 2 घंटे का सफ़र तय करके अरब शरीफ पहुंचा तो उसमें 2 चीज़ों का इजाफा हुआ। एक तो उसकी उम्र बढ़ गई 2 घंटे की, ठीक है, और दूसरा ये कि जो फसले गुरूबैन था उसमें भी जो है वो 2-3 मिनट का इजाफा हो जाता है, तो यूँ उसकी उम्र थोड़ी सी इजाफा हो जाता है अपने, और देखने के इम्कान बढ़ जाते हैं। तो चूँकि 22 घंटे की हाजत थी, अरब वालों को मिल गई और उनको चांद नज़र आ गया। लेकिन नाज़रीन किराम, ऐसा इत्तेफाक जो मैंने आपको बताया कि वो 22 घंटे का चांद नज़र आना मुमकिन हो, फिर न पता चला वो पाकिस्तान में पहुँचे तो 22-23 घंटे का हो नज़र ना, 20-21 घंटे का हो नज़र ना आए, फिर वो अरब वालों को दिखाई दे, ऐसा इत्तेफाक शायद साल में एक बार हो जाए, बाकी 11 मरतबा तो नहीं होगा। लेकिन हम तो देखते हैं कि वहाँ पर अक्सर जो है वो चाँद की पहली हमसे पहली ही होती है। वजह यह है कि वहाँ पर जो मौजूदा हुकूमत है वो इस्लामी हिसाब से चाँद देखती ही नहीं है, यानी वो चाँद की रोयत पर नहीं चलते, वो कैलेंडर पर चलते हैं, वो कैलकुलेशन पर चलते हैं, वो कुछ और उसूलों पर चलते हैं। आइए उन उसूलों को भी मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं, क्योंकि बातें बहुत बनती हैं कि देखो जी ये पाक व हिंद के अंदर जो है उलमा ने गलती की है और चाँद का ऐलान नहीं किया, जबकि ये चाँद था क्योंकि मक्के में ऐलान हो गया। इसलिए इन चीज़ों को जो है वो समझना ज़रूरी है। देखिए जी, अरब शरीफ में ये होता है कि पहले उनका कानून ये था कि अगर नया चाँद GMT से, ग्रीनविच टाइम से, अगर रात 12 बजे या इससे कब्ल पैदा हो जाए, सिर्फ पैदा हो जाए, तो वो चाँद को मान लेते थे। लिहाजा इस सूरत में बर्र सग़ीर और अरब शरीफ में कम से कम 1 दिन का फ़र्क, और साल में 2-3 मरतबा 2-2 दिन का फ़र्क भी आता था। हमारे जो अपने जो मुझे बुज़ुर्ग सुन रहे होंगे उनको ये बातें पता होंगी कि 2-2 दिन का फ़र्क भी आता था, लेकिन अब नहीं आता। उसकी वजूहात की तरफ आइए कि क्यों। फिर इसके बाद ये पहला कानून था इनका, इसके बाद इन्होंने दूसरा कानून बनाया लोगों की फटकारे खा के। लोगों ने जब एतराज़ात किए और अपने बातें की, अपने वहाँ की हुकूमत ने फिर थोड़ी सी तब्दीली की, लेकिन शरई उसूल पे फिर भी नहीं आए। अब इन्होंने ये कर दिया कि अगर मक्के के गुरूब शम्स से पहले पैदाइश कमर हो जाए और बाद गुरूब शम्स गुरूब कमर हो तो हम पहली मान लेंगे। बताइए कहाँ लिखा है कुरान में, कहाँ हदीस में? हदीस पाक में तो इरशाद फरमाया हमारे आका अलैहिस्सलाम ने, जिसका मफ़हूम है चाँद देखो तो रोज़ा रखो और चाँद देखो तो इफ्तार करो। और नाज़रीन किराम, ये भी रिवायत मौजूद है कि क़ुर्ब क़यामत चाँद बड़े बड़े दिखाई देंगे और लोग उसको निशाना बनाकर कहेंगे ये कल का चाँद है, ये कल का चाँद है। आज देखें यही हो रहा है और इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उलमाए हक़्क़ा पर, तो इससे हमें ज़रूर बचना चाहिए। तो ये इनका दूसरा उसूल था। लिहाजा जो इनकी तारीख़ों में गड़बड़ होती तो उसमें ज़रा कमी आ गई। इसके बाद अब उसूल इनका ये है, मज़ीद लोगों की बातें सुनने के बाद अब उसूल और थोड़ा नरम हुआ है। अब कहते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी चाँद काबिल रोयत हो जाए, पूरी दुनिया में कहीं पर भी चाँद काबिल रोयत हो जाए, हम चाँद मान लेंगे। ये इनका उसूल है।
پوری دنیا میں کہیں بھی چاند قابل رویت ہو جائے تو ہم چاند کو کہیں بھی قابل رویت ہو جائے تو ہم چاند کو مان لیں گے. لازم آتے یہ طریقہ بھی عین اسلامی نہیں ہے، تو لہذا ہم ان کو نہیں دیکھیں گے اور نہ اس بنا پر اپنے علماء حقہ کو ہم برا بلا کہیں گے. ٹھیک ہے، اللہ کرے وہاں پر بھی نظام جو ہے درست ہو جائے اور عاشقان رسول کو وہاں کی حکومت جو ہے وہ پھر سے میسر آئے اور ہم جو ہے صلاۃ والسلام کی بہاریں دیکھیں. پیارے اور محترم ناظرین کرام اور طلباء کرام، آج آپ نے بہت اہم ٹاپک کے بارے میں سنا اور یہ بھی پتہ چلا کہ چاند کبھی چھوٹا اور کبھی بڑا کیوں دکھائی دیتا ہے. تو بعض اوقات جب 2-2-30 کے چاند ہو جاتے ہیں تو اب آنے والا 29 کا چاند آب و تاب کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پچھلے ماہ بہت باریکی کی وجہ سے 30 کا ہوا تھا، اب آب و تاب کے ساتھ آتا ہے اور 29 کا چاند بھی 30 کے چاند کی طرح بلکہ بعض اوقات اس سے بھی کچھ بڑا اور دیر تک رہنے والا چاند ہوتا ہے. اور بعض اوقات 30 کا چاند بھی باریک ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیچھے جو ہے وہ ایسی کیفیت گزری ہوتی ہے چاند کی جس کی بنا پر چاند جو ہے وہ 30 کا بھی باریک ہی دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور بعض اوقات کیوں بڑا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ آج مثال کے طور پہ چاند دکھائی دینا تھا لیکن ابر آ گیا اور وہ 30 گھنٹے کا چاند تھا، ابر چھا گیا نہیں نظر آیا، یا کسی اور وجہ سے قابل رویت نہ ہوا. چلے 25 گھنٹے کا چاند تھا، قابل رویت نہیں تھا، نہیں نظر آیا. اگلے دن وہ 25 + 24 49 گھنٹے کا چاند ہوگا. جی ناظرین کرام، جب 24 گھنٹے کا 25 گھنٹے کا چاند بھی نظر آ جاتا ہے تو 49 گھنٹے کی عمر والا چاند کیسا دکھائی دے گا. تو اس کو دیکھ کر کبھی بھی ایسی بکواس نہیں کیجیے گا کہ یہ کل کا چاند ہے، کل کا چاند ہے، کیونکہ شریعت کا دار و مدار رویت پر ہے. اگر چاند ہو، یقینی طور پر ہو اور ہمیں نظر نہ آئے، تب بھی شریعت کے حکم کی ہم پاسداری کریں گے اور ہم 30 کا چاند ہی مانیں گے. اور نہ اس کو یہ کہا جائے گا روزہ کھا گیا، نہ اس کو کہا جائے گا عید خراب ہوئی. یہ اپنے شریعت کے اصول ہیں کہ جن کی پاسداری ہم کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا وقت تو آپ کا ہو گیا، لیکن اگر تھوڑا سا وقت آپ اور دیں تو کچھ ہم سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں بھی سن لیں. اچھا ایک سوال کا جواب اور دیتا چلوں کہ چاند کا اعلان بعض اوقات رات کے 10 بجے ہوتا ہے. لوگ بڑی باتیں بناتے ہیں، بڑی چمگوئیاں کرتے ہیں کہ جی 10 بجے کون سا چاند دکھائی دیتا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، 10 بجے کوئی چاند نہیں دکھائی دیتا. لیکن ذرا غور تو کیجئے کہ وہ 10 بجے اعلان کیوں ہوا. دیکھیے، کچھ دیہاتی لوگ اپنے گاؤں کے اندر کھیتی باڑی میں لگے ہوئے تھے، فصل میں گھوم رہے تھے. مغرب ہوئی، 29 تاریخ تھی، انہوں نے چاند دیکھا. ان 2-4 لوگوں نے جو کھیت میں کام کر رہے تھے، چاند ایسا تھا کہ بس کچھ دیر کے لیے مطلع قدرتی طور پہ کچھ صاف ہوا، ان کو چاند دکھائی دے گیا، پھر دوبارہ اپنے اوجھل ہو گیا. اچھا اب انہوں نے چاند دیکھا تو انہوں نے یہی سمجھا کہ جس طرح ہم 2-4 نے دیکھا ہے تو ساری دنیا نے دیکھا ہوگا، پورے ملک والوں نے دیکھا ہوگا. اب جناب یہ تھکے ہارے اپنے گھر پہنچے تو 8 بجے کے خبر نامے میں پتہ چلا کہ جی چاند تو اپنے مفتی صاحب تو فرما رہے ہیں کہ پورے ملک سے کہیں پر سے بھی چاند کی رویت کی اطلاع نہیں ملی. اب انہوں نے اپنا فریضہ سمجھا ناظرین کرام کہ بھئی ہمیں خبر دینی چاہیے، کیونکہ ہمیں تو بالکل اپنے عین الیقین حق الیقین ہے کہ چاند، ہم نے چاند ہی دیکھا ہے، ہم قسم کھا سکتے ہیں. تو پھر یہ 2-4 مسلمان جو تھے دیہاتی، اب یہ روانہ ہوئے. اب کہاں گاؤں اور کہاں شہر، آنے کے لیے اپنے جو ہے راستے پتہ نہیں کیسے، گاڑیاں ان بیچارے کے پاس نہیں تو وہ ٹرالے میں اپنے کیا کہتے ہیں اس کو، اپنے ٹریکٹر میں بیٹھ کے آ رہے ہیں. فون پر خبر تو دے دی لیکن خبر مانی نہیں جاتی، لہذا بلایا ہی جاتا ہے علماء حقہ کی طرف سے. اب یہ سفر کر کے اب شہر جو ہے وہ 25 کلومیٹر دور ہے، 50 کلومیٹر دور ہے، ان کے پہنچتے پہنچتے رات کا 9:30 بج گیا. اب انہوں نے گواہی دی، جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی اپنے جو پاکستان کے تحت جو ضلع کے اندر جو ہمارے علماء کرام اپنے منتخب ہوتے ہیں، مقرر ہوتے ہیں، ان کے سامنے گواہی دی. اب اس کے بعد انہوں نے ان کی گواہی کو اپنے مفتی منیب الرحمان صاحب سامنے پیش کیا اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے جب اس کو صحیح جانا، پرکھا، فیصلہ کیا تو پھر شہادت علی شہادت کی بنا پر یا جو اور بھی اصول جو ان کا ہوتا ہو تو پھر انہوں نے رات کے 10 بجے اعلان کیا کہ ہمیں شہادت مل گئی ہے اور کل پہلا روزہ ہے یا کل عید ہے. تو بتائیے ناظرین کرام آپ کو کیوں غصہ آ رہا ہے؟ یہ مفتیان کرام ہیں، ہم سے زیادہ دین کو جانتے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے.
ان کے پیچھے پیچھے رہیں گے تو ہم ٹھیک رہیں گے، ہدایت پر رہیں گے. لہذا کبھی بھی اس طرح باتیں نہ بنایا کریں. یہ دیکھا کریں کہ فیصلہ کرنے والا کون ہے. اگر فیصلہ کرنے والے علماء اہل سنت ہیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور سوچ لینا چاہیے ضرور کوئی حکمت ہوگی، اور مجھے کون سا مطلب پورا یہ علم آتا ہے، مجھے ساری باتیں کہاں معلوم ہے. لہٰذا ہمیں بس اپنے علماء ہی کے پیچھے رہنا چاہیے. امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں سنی عالموں سے پیار ہے اور سنی علماء سے دوستی رکھو اور سنی علماء کے پیچھے رہو، انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو علماء کرام سے محبت رکھنے والا بنائے. آئیے ناظرین کرام ہم چلتے ہیں. پھر ایک بار میں عرض کر دوں کہ یہ ہمارا فیس بک پہ لائیو سلسلہ صبح 9 سے 10 ہوتا ہے، لیکن آج ہم تھوڑا سا وقت آپ کا اور اوپر لیں گے اور کل ہمارا آخری درجہ ہوگا جس میں ہم جو ہے کسی ایک دن کے اوقات نماز آسانی سے نکالنے کا طریقہ اور جو ہے وہ کمپاس کی مدد سے ہم سمت قبلہ کیسے معلوم کریں گے، یہ کمپاس کے نمبر جو کتابوں میں لکھے جاتے ہیں یہ کس طرح معلوم کیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ. اور بھی ہم جو ہے وہ اپنی جو ہماری دعوت اسلامی کی پریئر ٹائمز اپنے اوقات نماز کی اپلیکیشن ہے اس کے استعمال کا طریقہ بھی سیکھیں گے، اور جو دعوت اسلامی کی مجلس توقیت اوقات نماز کے نقشے شائع کرتی ہے ہم اس کا استعمال بھی سیکھیں گے. لہذا تمام ناظرین کرام اور طلباء کرام اس دعوت کو عام کریں، اس دعوت کو پھیلائیں کہ زیادہ زیادہ لوگ اس کو دیکھیں، کیونکہ نماز روزوں کے اوقات پر عمل کرنا تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے نا. لہذا جب اس سبق کو کل والے سبق کو یہ دیکھیں گے ملاحظہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی اور پھر ان سے کسی قسم کی غلطی کا امکان انشاءاللہ عز و جل نہیں رہے گا. لہذا یوٹیوب پر ہمارے جو ہے چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں. جن کو اوقات رمضان چاہیے ہوں بالکل سر پر آ چکے ہیں تو وہ ہمارا ایک پیغام گروپوں میں چل رہا ہے تو اس کے مطابق یا تو گوگل ڈرائیو سے اوقات رمضان حاصل کریں ملک و بیرون ملک کے، یا پھر واٹس ایپ کے ذریعے ہم سے اوقات رمضان و سحر و افطار حاصل کریں. انشاءاللہ ممکنہ حد تک آپ کو اوقات فراہم کیے جائیں گے. سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح اوقات روزہ پر جو ہے اپنے روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ہم تھوڑا سا لیں گے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کیسے ہوتا ہے. دیکھیے ناظرین، زمین ہماری درمیان میں ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سورج اور چاند اور زمین ایک سیدھ میں آ جاتے ہیں، لیکن چاند بیچ میں ہوتا ہے. چاند بیچ میں ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سورج گرہن. کیا کہتے ہیں ناظرین؟ سن ایکلپس. سورج گہن یا سورج گرہن، ٹھیک ہے. تو سن ایکلپس. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ سورج کی روشنی ہماری زمین کی جانب آنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن درمیان میں چاند حائل ہو جاتا ہے. اب جو سورج کے سامنے چاند کا حصہ تھا وہ روشن اور پیچھے کا سارا چاند تاریک، لیکن جب چاند رکاوٹ بن جاتا ہے تو سورج کی روشنی ہماری زمین کے حصے پر پہنچ نہیں پاتی. یہ دیکھیے چاند کا اندھیرا ہماری زمین پر پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند مکمل رکاوٹ بنتا ہے تو اسے کہتے ہیں مکمل گرہن. چاند مکمل طور پہ چھپا لیتا ہے. اب میں اس کو کیسے آپ کو بیان کروں، چلیں یہ لے لیجئے ناظرین کرام، ٹھیک ہے. اور اس کو ایسے سمجھیے کہ یہ چاند ہے یہ سورج ہے. تو یہ سورج ہے یہ چاند ہے. دیکھیں چاند آیا اور یہ دیکھیں یہ پہلا کنارہ چھوا، یہ سورج گہن کا آغاز ہو گیا. یہ دیکھیے پورا پیک پر پہنچا اور اس نے چاند نے پورے سورج کو چھپا لیا، ٹھیک ہے. یہ مکمل گہن ہو گیا. پھر دیکھیں چھٹنا شروع ہوا اور یہاں تک کہ دیکھیں چاند سورج کے آگے سے ہٹ گیا، یہ گہن ختم ہو گیا. اس میں جو ہے وہ 2.5 گھنٹے اوسطاً یا کچھ اوپر نیچے وقت جو ہے لگتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ضروری نہیں کہ چاند مکمل سورج کو چھپائے. یہ دیکھیے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے اب گہن اب بھی لگنا شروع ہوا اور یہ گہن پیک پر پہنچا، لیکن دیکھیں ناظرین کرام
کہ سورج جو ہے یہ پورا نہیں چھپا بلکہ آدھے یا اس سے کچھ اوپر چھپا، اور اس کے بعد دیکھیں پھر یہ گرہن آزاد ہو گیا، ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں جزوی گرہن یعنی پارشل سن ایکلپس، اور وہ جو تھا وہ مکمل. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کی دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اب آئیے چاند گرہن کی جانب. چاند گرہن کب ہوتا ہے ناظرین کرام؟ یعنی مون ایکلپس یا چاند گرہن. تو چاند گرہن اس وقت ہوتا ہے کہ جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے. اچھا، یہاں پر ایک بات اور بتاتا چلوں کہ دیکھیے یہ صورت کون سی ہے؟ یہ وہی والی جو ہم نے محاق کی پڑھی تھی. محاق یعنی نیا چاند پیدا ہونے کی. لہذا جب بھی چاند گرہن ہوگا، سورج گرہن ہوگا، تو وہ نئے چاند کی پیدائش کے آس پاس ہوگا. اور ہمارے یہاں چونکہ رویت ایک دن بعد ہوتی ہے اور بعض اوقات 2 دن بعد ہوتی ہے، لہذا یوں کہہ لیجئے کہ جب بھی سورج گرہن ہوگا تو وہ چاند کی 28، 29 یا 30 تاریخ ہوگی، جب بھی سورج گرہن ہوگا. ٹھیک ہے، اور چاند گرہن کے وقت جو ہے سورج موجود ہوتا ہے بالکل سامنے، استقبال 180 درجے پر. ٹھیک ہے، تو ایسی سیدھ میں آ جاتا ہے کہ سورج کا مرکز اور زمین اور چاند کا مرکز سب ایک سیدھ میں آ جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی ہمارے زمین پر پڑتی ہے اور زمین کا سامنے والا حصہ جو ہے وہ نصف کرہ وہ روشن کر دیتی ہے. یہ روشن ہو گیا، باقی ہو گیا تاریک. اب زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے اور چاند پر اندھیرا چھا جاتا ہے، کیونکہ چاند تو سورج سے روشن تھا. اب سورج کی روشنی کو زمین نے روک لیا، لہذا زمین کا سایہ چاند پر پڑا اور یہ ہو گیا چاند گرہن. اب اس میں بھی وہی کیفیت ہوتی ہے کہ کبھی مکمل ہوتا ہے اور کبھی جزوی ہوتا ہے. اور ایک بات اور ناظرین کرام کہ چاند گرہن میں 2 باتیں پیش آتی ہیں. ایک ہوتا ہے زمین کا ہلکا سایہ، پینمرا، ہلکا سایہ، اور ایک ہوتا ہے زمین کا گہرا سایہ، امبرا، زمین کا گہرا سایہ. تو جب چاند، زمین کا ہلکا سایہ جب چاند پر پڑتا ہے تو یہ موجودہ جو فلکیات دان ہیں، ایسٹرونومسٹ ہیں، وہ اس کو چاند گرہن کا نام دیتے ہیں، لیکن یہ چاند گرہن ہمارے بزرگوں کے نزدیک نہیں تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں چاند نظر آتا ہے، بعض اوقات اس کا رنگ ہلکا سا تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن وہ چھپتا نہیں ہے. اور گہن کسے کہتے ہیں؟ چھپنے کو. گہن کی نماز سے جب پڑھی جائے گی نا، جب ایک عام انسان کو گہن نظر آئے، یہ تو نظر ہی نہیں آتا. یہ تو آپ کے پتہ نہیں کتنی مرتبہ زندگی میں دیکھ چکے ہوں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اپنے کہ یہ بھی کوئی گہن ہے. تو یہ موجودہ سائنسدان اسے گہن کہتے ہیں، ہلکے سائے کو یعنی پینمبرا کو، لیکن اسے وہ نہیں کہتے. اچھا، دوسرا گہرا سایہ. گہرے سائے کو البتہ ضرور بالاتفاق چاند گہن کہا جاتا ہے، اور یہ بھی 2 طرح کا ہوگا. بعض اوقات زمین کے گہرے سائے کے اندر پورا چاند آ جائے گا تو یہ مکمل چاند گرہن، اور بعض اوقات وہ تھوڑا دور ہوگا، چونکہ سورج، زمین اور چاند کے درمیان بھی دوری اور کمی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. ویسے تو چاند اوسطاً 4 لاکھ کلومیٹر دور ہے اور سورج اوسطاً 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے، لیکن سورج بھی زمین سے قرب بہت پاتا ہے اور چاند بھی زمین سے قریب دور ہوتا ہے. لہذا اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ چاند گرہن، سورج گرہن پیدا ہوتے ہیں. اب آنے والا سورج گرہن جو ہے وہ جون کے مہینے میں غالباً ہوگا اور وہ مکمل ہوگا. اس سے پہلے 26 دسمبر 2019 کو چاند سورج گرہن گزرا تھا، اور ہو سکتا ہے ہم میں سے بعض طلبہ کرام نے، ناظرین کرام نے دیکھا بھی ہو، لیکن وہ بعض علاقوں کے لیے مکمل تھا اور کراچی وغیرہ پاکستان میں وہ مکمل نہیں تھا، وہ جزوی تھا. ٹھیک ہے، تو یہ کتنے فیصد ہوتا ہے یہ پھر سب ماہرین اس کا حساب کتاب لگاتے ہیں، لیکن آپ کے بہت سے باتیں طلبہ کرام سمجھ میں آ رہی ہوں گی. سورج گرہن جب ہوتا ہے جب چاند اور سورج کا میل ایک ہو اور دونوں ایک ہی طول پر آ جائیں. چاند گرہن کب ہوتا ہے؟ جب جو ہے وہ سورج اور چاند ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں اور اس طرح آ جائیں کہ اپنی جو ہے زمین کا گہرا سایہ چاند پر پڑے، اور یہ ہمیشہ 180 درجے پر ہی ہوگا. لہذا 180 درجے پر جب چاند پہنچتا ہے تو یہ ایام 20 کہلاتے ہیں، یعنی چاند کی 13ویں رات یا 14ویں رات یا 15ویں رات. لہذا چاند گرہن
جب بھی ہوگا وہ ان تواریخ میں ہوگا۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے آج کے دلچسپ موضوع سے، اور کل انشاءاللہ صبح 9 بجے فیس بک کے ذریعے دوبارہ ہم لاگ ان ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔